اور ٹی وی چینل بولے گئے کہ جو میں نے کہا تھا آپ نے کہا تھا وہی سچ ہے. پوری قوم کو 23 دسمبر سے لے کے آج تک کی میری 5 مہینے کی تلقینیں ایک ایک لفظ یاد آئے گا. کیسے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جس کو ہم سب میڈیا نے ان کی جان کو پیچھے پڑ گئے تھے, ان کو بڑا کنڈیم کیا ہم نے, اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن یہ الیکشن صاف اور شفاف الیکشن نہیں کرا سکتا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ مکمکاؤ ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن یا جو بھی یہ پروسیس ہے وہ ان کو 100% صحیح کرنے پہ تلا ہوا ہے کہ جی وہ بالکل صحیح کہہ گئے. یہ اور بات ہے کہ میڈیا نے ان کی جان کو آ گئے, بہت سارے ادارے ان کے پیچھے پڑ گئے کہ وہ چپ ہو کر بیٹھ گئے, لیکن ہم سب اپنے ایکٹ سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ بالکل صحیح تھے, اور رزلٹ جو سامنے آ رہا ہے جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ بالکل وہی ہے جس کی انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے آئے تھے. آپ اڑا رہے تھے تو شاید پتہ نہیں کیا ہونا, بات تو ان کو سچی نکلی طاہر القادری صاحب کی, وہی کچھ ہوا ہے. انہوں نے کسی کو نہیں, ایک بندہ بھی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکا جن کے خلاف ہم یہاں بیٹھ کے ثبوتیں لے کے ڈسکشنز کیے ہیں, کاغذ دکھائے ہیں, ڈاکومنٹس دکھائے ہیں. قادری صاحب نے جو فرمایا تھا وہ بات بالکل درست تھی. انہوں نے کہا کہ انتخابات سے یہ پہلے ہی پری پول ریگنگ شروع ہو چکی ہے. الیکشن کر چکے ہیں, سب سے پہلے الیکٹورل ریفارمز ہوں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو فرما رہے تھے بالکل صحیح فرما رہے تھے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ سوچنا چاہیے کیا کہہ رہا ہے. بات وہ بالکل درست کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر اس ڈسکریڈٹ اس الیکشن کمیشن نے کر دیا, جبکہ اتنا اچھا الیکشن کمیشنر آیا. اس فخرو بھائی کو فیل کرنے کے لیے جو کچھ ہوا, میں یہ سمجھتا ہوں اب یہ بات صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ ہمیں طاہر القادری صاحب کا مشورہ مان لینا چاہیے تھا اور اس مسئلے کو پہلے ریزالو کرنا تھا. آپ کو ذرا الیکشن سے پہلے چلے جائیں تو ڈاکٹر طاہر القادری کے جو مطالبات تھے آج آپ کو دیوار کے اوپر لکھے ہوئے حروف نظر آ رہی ہیں, کیونکہ اٹ واز ریٹن آن دا وال جو انہوں نے کہا تھا, اور وہ ایک ایک کر کے بات ہوئی ہے. ان کی بات نہ مان کے اس وقت کافی لوگوں نے بڑی غلطیاں کی. اب یہ سمجھ آ رہا ہے کیونکہ سسٹم میں سارے اس دلدل میں کدھر سے جب قادری صاحب نے نعرہ لگایا تھا, کیا ان کی باتوں سے ان کو اختلاف تھا؟ پی ٹی آئی کا کیا مسئلہ تھا جو ان کے ساتھ یہ نہیں کھڑے ہوئے؟ میں نے ان کو ذاتی طور پر اس وقت کانٹیکٹ کیا تھا. میں نے کہا تھا یہ موقع ہے, آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے. ان کو آئسولیٹ کر دیا, ان کو آپ نے بھگا دیا, کیا کیا الزامات لگا دیے. ان کی ایک ایک بات, جیسے مجھے مبشر صاحب نے ابھی کہا, ایک ایک بات تک نکلی. کیا اصولی طور پہ آپ کو ان کا ساتھ دیتے ہوئے یہ ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے تھی چیزیں کہ جی دھاندلی ہونے جا رہی ہے, الیکشن کمیشن کیسا بنا ہے 62 63 کے اوپر کوئی احتساب نہیں ہوگا, ہمیں اس کی فول پروف گارنٹی دیں. یہ پی ٹی آئی کا قصور ہے. میں سمجھتا ہوں آج بھی پی ٹی آئی کو اس نے موقع مس کیا. یہ اسٹیج الیکشن سے پہلے کا تھا, انہیں کھڑے ہونا چاہیے تھا. شاید لگے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں منہاج القرآن اسلام کے, وہ بالکل صحیح انہوں نے رونا رویا کہ یہاں پہ آئین کی کلم کلا خلاف ورزی ہو رہی ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے فعال نہیں رہا. میں جناب ان کی مجھے برا اس لیے نہیں لگے گا کہ میں ڈاکٹر صاحب کے تمام خیالات سے 101% متفق ہوں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یاد آ رہے ہیں, ہم اس کو باتیں کیا کرتے تھے کہ جو باتیں انہوں نے کہی وہ سچ ثابت ہوئی. جو بات اس وقت طاہر القادری صاحب کہہ رہے تھے اور ہم سب اس وقت مذاق اڑا رہے تھے کہ شاید پتہ نہیں کیا ہونا, باتیں تو ان کی سچی نکلی طاہر القادری صاحب کی, وہی کچھ ہوا ہے. طاہر القادری جو باتیں کر رہا تھا وہ صحیح ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی الیکشن میں اتنی دھاندلی ہوئی نہیں جو اس الیکشن میں. الیکشن کمیشن آف پاکستان منصفانہ انتخابات منعقد کرانے میں ناکام ہوئی. اسپیکر صاحب جس طرح کا الیکشن ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ طاہر القادری ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ طاہر القادری ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم نے الیکٹرل پروسیس ریفارم نہ کیا, اس الیکٹرل پروسیس کی جو قوم ہے اعتماد کھو بیٹھے گی. اس کے بعد مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ طاہر القادری ٹھیک کہہ رہے تھے. عمران خان نے کہا کہ طاہر القادری ٹھیک کہہ رہے تھے. سب کو پتا ہے 62 جو ہے طاہر القادری صاحب نے زبانی یاد کروا دیا ساروں کو, پڑھ کے سنایا انہوں نے, دن رات 3 گھنٹے پڑھ کے سنایا. آج بچہ 62-63 کی بات کرتا ہے. طاہر القادری نے اس قوم کو آئین کا شعور دیا ہے کہ 5 سال اگلے اگر پھر رونا پیٹنا ہے, لاشیں اور دھرنے دینے, اس سے پہلے قانون سیکھ لو. طاہر القادری کی آپ نے بات کی ہے, کہاں سے آگے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. دیکھیں ایک شخص آیا ہے, میں طاہر القادری صاحب کو کوئی الائنس نہیں, کوئی میری ڈسکشن ڈیبیٹ نہیں ہوئی ہے, لیکن ایک آدمی آیا ہے, میں اس کی باتیں سن لوں گا. سب سے پہلے تو دیکھو کام کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کے حق میں کر رہے ہیں,
پاکستان کے عوام کے حق میں اچھی باتیں کر رہے ہیں. 100% انہوں نے جو باتیں کی ہیں اچھی کی ہیں, کام کی باتیں کی ہیں, پاکستان کے بھلائی کی باتیں کی ہیں, پاکستان کے عوام کی بھلائی کی باتیں کی ہیں. اب یہ کہ کون سے آیا, کون لایا, سیکنڈری ایشو ہے جی. کیوں یہ ہم ان میں کیوں پڑتے ہیں؟ ہم ان کی باتوں پہ کوئی نہیں بات ہو رہی ہے. یہ بات ہو رہی ہے ان کو کس نے بھیج دیا, بھاڑ میں گیا جی, کس نے, مجھے کیا کس نے بھیجا. اگر پاکستان کے لیے وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, پاکستان کے لیے اچھی باتیں کر رہے ہیں, عوام کی خوشحالی چاہ رہے ہیں, تو مجھے خوش ہونا چاہیے. میں خوش ہوں, بڑی اچھی باتیں کی تھی. میں کو سمجھیں کہ اگر میں نے 23 دسمبر سے 17 مارچ تک جو کہا وہ سچ ثابت ہوا, تو پھر میرے پیغام کو مستقبل میں بھی سمجھیں انشاءاللہ سچ ثابت ہوگا. اور وہ یہ کہ اس سیاسی نظام اور اس انتخابی نظام کے تحت کبھی 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 تبدیلی نہیں آئے گی. اس کو ٹھوکر مار دیں, رد کر دیں.